ظالم بھائی نے سوتیلی بہن کو باپ کے مرنے پر کوئی حصہ نہ دیا اور یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تو بھی باپ کے ساتھ مر جا۔ بہن روتی ہوئی باپ کی قبر پر آ گئی اور سجدے میں گر کر فریاد کرنے لگی کہ میں بھی مر جاؤں۔ اچانک قبر کے پاس اسے مٹی کا ڈھیر اونچا محسوس ہوا۔ اس نے کھودنا شروع کیا تو اندر سے ایک خاکی لفافہ اور پرانی چابی نکلی۔ جیسے ہی بہن نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا فوراً سجدے میں گر گئی، کیونکہ باپ نے مرنے کے بعد بیٹی کو ایسی چیز دی تھی کہ یہ کہانی ایک بہت بڑے اور پر رونق شہر سے شروع ہوتی ہے، جہاں رحمت نام کا ایک انتہائی نیک رحم دل اور غریبوں کا درد رکھنے والا انسان رہتا تھا۔ اللہ نے رحمت کو اپنی بے تحاشا اور لامحدود رحمتوں سے نوازا تھا اور اسے بے پناہ دولت، ایک انتہائی عالیشان حویلی اور شہر کا سب سے بڑا کاروبار دیا تھا۔ رحمت کی حویلی اتنی بڑی تھی کہ اس میں درجنوں کمرے اور نوکر چاکر موجود تھے۔ رحمت ایک ایسا انسان تھا جس کے دروازے سے کوئی بھی غریب، یتیم یا لاچار انسان کبھی خالی ہاتھ ذرا برابر بھی واپس نہیں جاتا تھا۔ وہ ہر جمعے کو غریبوں میں کھانا بانٹتا اور بیواؤں کی مدد کرتا تھا۔ لیکن رحمت کی اپنی خاندانی اور گھریلو زندگی میں 2 شادیاں لکھی تھیں۔ اس کی پہلی بیوی ایک انتہائی مغرور، لالچی اور بدتمیز عورت تھی، جس کے دل میں صرف اور صرف مال و دولت کی ہوس بھری ہوئی تھی۔ اس پہلی بیوی سے رحمت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام سکندر تھا۔ سکندر اپنی ماں کی طرح انتہائی مغرور، لالچی اور پتھر دل انسان تھا، جو بچپن ہی سے غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا اور اپنے باپ کی دولت پر اندھا غرور کرتا تھا۔ رحمت کی پہلی بیوی کے مرنے کے بعد اس نے ایک نیک، شریف اور پرہیزگار عورت سے دوسری شادی کر لی تھی، جس سے اس کی ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زینب تھا۔ زینب کی ماں جب اسے جنم دے کر اس دنیا کے سارے دکھوں کو چھوڑ کر چلی گئی تو رحمت نے اس چھوٹی سی معصوم اور یتیم بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ زینب ایک انتہائی نیک، فرما بردار، صابر اور خوبصورت لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سچی چمک اور اپنے باپ کے لیے بے پناہ اور سچی محبت رہتی تھی۔ دوسری طرف سکندر، جو زینب کا سوتیلا بڑا بھائی تھا، وہ زینب اور اس کی مری ہوئی ماں سے انتہائی زیادہ نفرت کرتا تھا۔ سکندر کے دل میں زینب کے لیے ایک کالا اور زہریلا بغض بھرا ہوا تھا۔ وہ زینب کو ہمیشہ ایک غریب اور 2 ٹکے کی نوکرانی کی بیٹی سمجھتا تھا اور اسے اس اتنے بڑے گھر اور حویلی کی وارث ماننے سے بالکل اور سختی سے انکاری تھا۔ رحمت اپنے اس مغرور بیٹے سکندر کی ان ظالمانہ حرکتوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر بہت دکھی رہتا تھا، لیکن وہ اپنی معصوم بیٹی زینب کو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھتا تھا تاکہ کوئی ظالم اسے تکلیف نہ دے سکے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ وقت انتہائی تیزی کے ساتھ گزرتا گیا اور زینب اس عالیشان حویلی میں اپنے باپ کی محبت کے سائے میں بڑی ہونے لگی، لیکن اس کے ماتھے پر ہمیشہ ایک انجانا خوف اور ایک عجیب سی اداسی چھائی رہتی تھی، کیونکہ سکندر اسے اکیلے میں انتہائی برے اور زہریلے طعنے دیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ تیری رگوں میں غریب، نوکرانی اور بھکارن کا خون ہے، تو اس حویلی کی مالکن کبھی نہیں بن سکتی۔ تیری اوقات صرف اس گھر کے فرش دھونے اور میرے جوتے صاف کرنے کی ہے۔ زینب یہ ساری کڑوی اور زہریلی باتیں سن کر خاموشی سے اپنے کمرے میں روتی رہتی اور کبھی اپنے باپ سے یا اپنے اس ظالم سوتیلے بھائی کی کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بوڑھے باپ کے دل کو کوئی تکلیف پہنچے یا اس گھر کا پرسکون ماحول برباد ہو۔ سکندر کی شادی بھی ایک انتہائی مغرور، تیز ترار اور لالچی عورت سے ہو چکی تھی جس کا نام رخسانہ تھا۔ رخسانہ اپنے شوہر سے بھی 2 قدم آگے تھی اور وہ بھی زینب کو اس گھر کی ایک ادنا خادمہ اور بوجھ سمجھتی تھی۔ زینب صبح فجر کی اذان سے پہلے منہ اندھیرے اٹھ کر اس پورے بڑے گھر کے سارے گندے اور بھاری کام اپنے کمزور ہاتھوں سے کرتی، سب کا کھانا بناتی، سردیوں کے انتہائی ٹھنڈے پانی میں سب کے کپڑے دھوتی اور پھر اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی خدمت کرتی۔ رخسانہ جان بوجھ کر گرمیوں کی تیز دھوپ میں زینب سے حویلی کے بڑے بڑے اور بھاری قالین دھلواتی اور اسے روکھی سوکھی روٹی کھانے کو دیتی، لیکن زینب نے کبھی اپنے ماتھے پر شکن تک نہیں آنے دی۔
اور ہر ظلم کو خاموشی سے سہتی رہی۔ رحمت کو اپنی اس فرما بردار اور صابر بیٹی پر بہت فخر تھا، اور وہ اکثر روتے ہوئے زینب کے سر پر اپنا کانپتا ہوا ہاتھ رکھ کر کہتا تھا کہ اے میری بچی، تو میرے لیے آسمان کی سب سے بڑی رحمت ہے، اور میں تجھے کبھی اس ظالم دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن موت کا وہ ہولناک، تاریک اور بھیانک سایہ جو ہر انسان پر ایک نہ ایک دن آنا ہوتا ہے، وہ رحمت کی اس ہنستی کھیلتی زندگی کی طرف انتہائی تیزی سے اپنے ہولناک قدم بڑھا رہا تھا۔ رحمت کو ایک انتہائی جان لیوا اور خطرناک بیماری نے مکمل طور پر گھیر لیا۔ اس کی کھانسی میں خون آنے لگا، اور اس کا وہ روبدار اور مضبوط جسم سوکھ کر ہڈیوں کا ایک انتہائی کمزور اور بے جان ڈھانچہ بن گیا۔ وہ اپنے بستر پر مکمل طور پر بے بس اور مفلوج ہو کر گر گیا۔ شہر کے بڑے بڑے حکیموں اور معالجوں نے رحمت کا علاج کیا، لیکن اس کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی، اور سب نے جواب دے دیا۔ سکندر اور اس کی وہ مغرور بیوی رخسانہ اپنے باپ کی اس ہولناک اور جان لیوا بیماری سے بالکل بے پرواہ ہو کر اپنی عیاشیوں، اپنی دعوتوں اور دولت کے اندھے نشے میں مگن رہی۔ انہیں اپنے بوڑھے باپ کے کھانسنے کی آواز سے اور اس کے بہتے ہوئے خون سے بھی گھن آتی تھی، اور وہ دونوں ظالم انسان اس کے کمرے کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اس انتہائی مشکل اور دردناک وقت میں صرف وہ معصوم اور سوتیلی بیٹی زینب ہی تھی جس نے دن رات ایک کر کے اپنے باپ کی سچی خدمت کی۔ وہ کئی کئی راتوں تک مسلسل جاگ کر اپنے باپ کے کمزور پاؤں دباتی، اسے اپنے نرم ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور اس کی کڑوی دوائیاں وقت پر دیتی۔ زینب کے آنسو اپنے باپ کی اس ہولناک تکلیف کو دیکھ کر رکنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ ساری ساری رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگتی تھی۔ لیکن قدرت کا سچا فیصلہ کوئی بھی انسان ذرا برابر نہیں بدل سکتا، اور پھر سردیوں کی وہ ہولناک کالی اور قیامت خیز رات آ گئی، جس رات زینب کی وہ چھوٹی سی دنیا ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر اجڑنے اور برباد ہونے والی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، اور احمد کی سانسیں انتہائی تیزی اور تکلیف سے اکھڑنے لگی۔ اس کی آنکھیں باہر کی طرف ابلنے لگی، اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھوں سے زینب کا روتا ہوا چہرہ چھوا۔ رحمت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، اور اس نے زینب کو دیکھتے ہوئے اپنی آخری اور ہچکیوں والی سانس لیتے ہوئے اس ظالم دنیا کے سارے دکھوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خاموش ہو گیا۔ زینب اپنے باپ کی اس ٹھنڈی اور بے جان لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر اور پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ اس کی دل چیر دینے والی اور ہولناک چیخوں نے آسمان کا سینہ بھی چھلنی کر دیا، اور حویلی کی خاموش دیواریں بھی کانپ اٹھی۔ وہ چیخ رہی تھی کہ اے میرے بابا، مجھے ظالم اور درندہ صرف دنیا میں تنہا اور بے آسرا چھوڑ کر مت جائیں۔ آپ کے بعد میرا اس دنیا میں کوئی بھی آسرا سہارا نہیں۔ مجھے بھی اپنے ساتھ اس موت کی نیند سلا دیں، مجھے اکیلا مت چھوڑیں۔ لیکن موت کسی رونے والے کی فریاد ذرا نہیں سنتی۔ سکندر نے جب اپنے باپ کی موت کی خبر سنی تو اس کے اس کالے اور پتھر جیسے سخت دل میں کوئی دکھ، کوئی درد یا کوئی تکلیف ذرا بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کے اندر ایک انتہائی ہولناک خوشی اور بے پناہ لالچ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اسے اب اس کروڑوں روپے کی جائیداد، ان ساری زمینوں اور اس عالیشان حویلی کا اکلوتا مالک بننے کا وہ سنہری موقع مل گیا تھا جس کا وہ سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ سکندر نے محلے والوں اور رشتہ داروں کے سامنے اپنے باپ کے جنازے پر انتہائی مکارانہ اور جھوٹے آنسو بہانے کا وہ ہولناک ڈرامہ رچایا جس نے سب کو بے وقوف بنا دیا، اور سب لوگ اس ظالم بیٹے کو ہمدرد سمجھنے لگے۔ رحمت کو شہر کے اس بڑے پرانے اور خاموش قبرستان میں انتہائی اداسی اور اندھیرے کے ساتھ مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا، اور اس کے دفن ہوتے ہی زینب کی زندگی کی وہ آخری سچی اور چھوٹی سی امید بھی اسی قبر کی کچی مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ رحمت کے مرنے کے بعد ابھی روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے صرف 2 دن ہی گزرے تھے کہ سکندر نے اپنے اس لالچی اور ظالمانہ چہرے سے شرافت اور ہمدردی کا وہ پرانا اور جھوٹا نقاب مکمل طور پر اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ سکندر نے اس پوری عالیشان حویلی کے سارے خزانوں، ساری تجوریوں، الماریوں
اور ان تمام قیمتی کاغذات پر ایک خونخوار درندے اور قابض انسان کی طرح اپنا ہولناک قبضہ جما لیا اور تمام چابیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ زینب اپنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں کچے فرش پر بیٹھی اپنے باپ کی یاد میں خون کے آنسو رو رہی تھی، اور اس نے پچھلے 2 دن سے پانی کا قطرہ یا کھانے کا کوئی نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سوج چکی تھی اور اس کا جسم کمزوری کی وجہ سے ایک سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ سکندر انتہائی غصے اور اندھے تکبر کے ساتھ اپنے ان بھاری قدموں سے چلتا ہوا زینب کے کمرے میں آیا، اور اس نے انتہائی حقارت، درندگی اور صفاقی کے ساتھ اس روتی ہوئی اور بے بس سوتیلی بہن کے پال انتہائی سختی سے اپنے ظالم ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ زینب درد اور خوف سے ہولناک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، اور اس نے روتے ہوئے اپنے ظالم بھائی کے ہاتھ پکڑ کر رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ سکندر نے زینب کو ان بالوں سے پکڑ کر اس کچے فرش پر انتہائی بے دردی سے گھسیٹنا شروع کر دیا، اور اپنی اس گرجدار اور زہریلی آواز میں چیختے ہوئے کہا کہ اے غریب اور 2 ٹکے کی نوکرانی کی بیٹی، تیرا اس گھر میں اب کوئی کام نہیں ہے۔ تیرا باپ مر چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تیری وہ ساری بادشاہت اور تیرا وہ سارا غرور بھی مٹی میں مل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اب میں اس پوری حویلی، اس ساری جائیداد اور اس کروڑوں کی دولت کا اکلوتا اور سچا مالک ہوں، اور میں تجھے اس جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی اور ایک سوکھی روٹی بھی نہیں دوں گا۔ زینب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اس ظالم بھائی کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا رہی تھی کہ میرے بھائی، مجھ پر اتنا بڑا اور ہولناک ظلم مت کرو، میں تمہاری بہن ہوں، میرا اس ظالم دنیا میں تمہارے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے، مجھے اس گھر سے مت نکالو، میں تم سے کوئی جائیداد، کوئی دولت اور کوئی حصہ نہیں مانگوں گی، اس گھر کے ایک چھوٹے سے اندھیرے کونے میں پڑی رہوں گی، اور ساری زندگی تمہاری اور تمہاری بیوی کی نوکرانی بن کر تمہارے جوتے صاف کرتی رہوں گی، بس مجھے اس گھر کی چھت سے محروم مت کرو، کیونکہ میں غیر شادی شدہ اور لاوارث لڑکی ہوں، میں باہر ان سڑکوں پر کہاں جاؤں گی، مجھے مار لو لیکن مجھے گھر سے دھکے مت دو۔ زینب کی یہ ہولناک سسکیاں اور اس کی یہ دردناک فریاد کسی بھی پتھر دل انسان کا کلیجہ چیر سکتی تھی اور آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا سکتی تھی، لیکن سکندر کے اس کالے اور فرعونیت سے بھرے ہوئے دل میں اس معصوم سوتیلی بہن کے سچے آنسوؤں کا ذرا برابر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سکندر نے ایک انتہائی زوردار اور شیطانی قہقہا لگایا اور اپنے بھاری پاؤں سے زینب کے کمزور جسم پر ایک انتہائی زوردار ٹھوکر مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ سکندر کی وہ مغرور بیوی رخسانہ بھی وہاں کھڑی ہنس رہی تھی اور اس مظلوم لڑکی کی غریبی اور اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ سکندر نے زینب کا ایک پرانا کپڑوں کا جوڑا اور اس کے مرے ہوئے باپ کی ایک پرانی تصویر اس کے روتے ہوئے منہ پر انتہائی زور سے مارتے ہوئے چیخ کر کہا، تو ایک منحوس عورت ہے جس نے میرے باپ کو کھا لیا، تیری اصلیت ایک بھکارن کی ہے، اور تیری ماں بھی ایک غریب خادمہ تھی جسے میرے باپ نے ترس کھا کر پناہ دی تھی، اب میں تجھے 1 سیکنڈ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سکندر نے اس روتی ہوئی، کانپتی ہوئی اور بے بس لڑکی کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس عالیشان گھر کے اس بڑے اور مرکزی دروازے تک لایا اور اسے انتہائی بے دردی، صفاقی اور درندگی کے ساتھ اس گھر کی دہلیز سے باہر اس کچی اور دھول مٹی سے بھری ہوئی سڑک پر ایک زوردار دھکا دے کر جانوروں کی طرح پھینک دیا۔ زینب منہ کے بل اس کچی مٹی پر گری اور اس کے ماتھے سے تازہ خون بہنے لگا۔ سکندر نے اس بند ہوتے ہوئے دروازے کے پیچھے سے انتہائی گرجدار اور ظالمانہ آواز میں وہ آخری اور ہولناک جملہ کہا جس نے زینب کی روح کو اندر تک چھلنی کر دیا۔ سکندر نے چیخ کر کہا کہ جا، اور تو بھی جا کر اپنے اسی باپ کے ساتھ اس قبر کی مٹی میں مر جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آج کے بعد اس حویلی کی طرف مڑ کر بھی مت دیکھنا، ورنہ میں تیری جان لے لوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس ظالم اور لالچی ستیلے بھائی سکندر نے اس عالیشان حویلی کا وہ بھاری اور مضبوط لکڑی کا دروازہ انتہائی زور سے اور ایک ہولناک آواز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور اس دروازے کے اندر سے انتہائی مضبوط لوہے کی کنڈی لگا دی۔ اس ظالم بھائی کا وہ کالا اور پتھر جیسا سخت دل اپنی اس معصوم اور لاچار ستیلی بہن زینب کے سچے آنسوؤں پر ذرا برابر بھی نہیں کانپا تھا، بلکہ اس کے اندر غرور، تکبر اور بے تحاشا دولت کا ایک ایسا ہولناک اور اندھا طوفان چل رہا تھا
جس نے اس کی آنکھوں پر مکمل طور پر پٹی باندھ دی تھی۔ سکندر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اس دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو، اور اس دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور اور ہوشیار انسان کوئی اور نہیں ہے۔ وہ اپنے کالے دل میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی مکاری اور شیطانی چال سے ایک غریب اور یتیم بہن کا حق مار کر اپنے مرے ہوئے باپ کی ساری بے تحاشا دولت، زمینیں اور اپنی وہ عالیشان حویلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی ہے، اور اب کوئی بھی اس کے اس خزانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ سکندر کے اس دروازے کو بند کرنے کے بعد انتہائی خوشی اور غرور سے شیطانی کہکہے لگاتا ہوا مڑ کر اپنے صحن کی طرف آیا۔ اس کی وہ لالچی اور مغرور بیوی رخسانہ وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی، جس کے اندر سچائی کا ساتھ دینے کی ذرا برابر بھی کوئی ہمت یا کوئی انسانیت موجود نہیں تھی۔ رخسانہ نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے انتہائی مکرانہ انداز میں کہا کہ تو پریشان مت ہو، وہ ایک غریب اور منحوس نوکرانی کی بیٹی تھی جس نے ہماری جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اس کا سارا منصوبہ ناکام بنا دیا اور اسے گھر سے نکال کر اپنے گھر کی عزت اور دولت دونوں کو بچا لیا ہے۔ دوسری طرف اس بند دروازے کے باہر اس سڑک کی کچی اور گرم مٹی پر وہ غریب اور لاچار زینب، جس کا اس ظالم اور بے رحم دنیا میں اپنے باپ کے مرنے کے بعد کوئی آسرا، کوئی سہارا موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے ماتھے سے بہتے ہوئے تازہ سرخ خون اور اپنے دھول مٹی سے بھرے ہوئے کپڑوں کے ساتھ دھاڑے مار مار کر اور ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے وہ گرم اور سچے آنسو وہ سڑک کی مٹی کو مکمل طور پر بھگو رہے تھے، اور اس کی سسکیاں آسمان کا سینہ چیر رہی تھیں۔ وہ بار بار اس بھاری اور بند دروازے کی طرف دیکھتی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر رو رو کر منتیں کرتی کہ خدارا، اے میرے بھائی، یہ دروازہ کھول دو، مجھے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کونے میں واپس رکھ لو۔ میں تم سے کوئی دولت اور کوئی حصہ نہیں مانگتی، میں تو ساری زندگی آپ کے گھر کی خادمہ اور نوکرانی بن کر گزار دوں گی، لیکن مجھے اس طرح سڑکوں پر ذلیل مت کرو۔ لیکن اس بھاری دروازے کے اندر سے اسے کوئی آواز اور کوئی رحم ذرا برابر بھی نہیں ملا۔ جب زینب کو اپنے دل میں یہ مکمل طور پر اور پکا یقین ہو گیا کہ اب اس کا وہ ظالم اور فرعون جیسا سوتیلا بھائی اسے کبھی واپس اس حویلی میں قدم نہیں رکھنے دے گا، اور اس کے باپ کی ساری محبتیں اس دروازے کے پیچھے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہیں، تو اس مظلوم اور بے آسرا لڑکی نے انتہائی دکھ درد اور ہولناک لاچاری کے ساتھ اپنے ان کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور روتے ہوئے اپنے اللہ کی سچی اور کڑی عدالت میں اپنا وہ سارا معاملہ اور اپنا وہ ہولناک دکھ روتے ہوئے جمع کروا دیا۔ زینب نے دھاڑے مارتے ہوئے کہا کہ اے میرے سچے اور انصاف کرنے والے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی اس دولت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور مجھ پر کتنا بھیانک ظلم کیا گیا ہے۔ میں اپنا یہ سارا فیصلہ اور اپنی یہ ساری بے بسی تیری بارگاہ میں چھوڑتی ہوں۔ تو ہی ظالم بھائی سے میرا حق لینا اور اسے اس کے غرور کی ایسی عبرتناک اور بھیانک سزا دینا کہ آنے والی نسلیں اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور اسے موت بھی نصیب نہ ہو۔ یہ دعا مانگنے کے بعد زینب نے اپنے ان ننگے اور دھول مٹی سے بھرے ہوئے قدموں کے ساتھ اس محلے کی ان سنسان اور گرم گلیوں میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ روتی ہوئی سسکیاں لیتی ہوئی اس شہر کے راستوں پر دھکے کھاتی رہی۔ وہ بھوکی پیاسی تھی اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اب اس اندھیری اور ظالم دنیا میں کہاں جائے گی اور اس کی زندگی کا کیا بنے گا۔ اس کے قدموں کے نیچے راستے کے تیز پتھر اور کانٹے چبھ رہے تھے، جس سے اس کے نرم پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اسے اپنے جسم کے کسی درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ محلے کے کچھ لوگ جو راستے میں گزر رہے تھے وہ زینب کی اس بکھری ہوئی اور خون میں لت پت حالت کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، لیکن کسی بھی انسان میں اتنی ہمت اور اتنی انسانیت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس یتیم لڑکی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکے یا اسے پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ دے سکے۔ زینب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا کے تمام انسانوں کے دل پتھر کے بن چکے ہیں، اور اس کے مرے ہوئے باپ کے ساتھ ہی اس دنیا سے ساری محبت اور ساری ہمدردی بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے۔ زینب چلتی چلتی اور آنسو بہاتی ہوئی اس شہر کی ان گلیوں کو پار کر کے اس انتہائی پرانے اور خاموش شہر خاموشہ یعنی اس بڑے قبرستان کی طرف مڑ گئی، جہاں اس کو وہ پیارا اور شفیق باپ مٹی کے نیچے گہری نیند سو رہا تھا۔
اس کا دل اندر سے انتہائی زور سے رو رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دھاڑے مار کر روتی ہوئی ان پرانی ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی اپنے باپ کی اس تازہ کچی اور ٹھنڈی قبر کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں آسمان سے انتہائی سرد اور ہولناک ہوائیں چل رہی تھیں، اور اس پورے پرانے اور خاموش قبرستان میں موت جیسا ایک انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ زینب کی روح اور اس کا دل اس کے ظالم ستیلے بھائی سکندر کے ان ہولناک اور زہریلے تانوں سے مکمل طور پر چھلنی اور زخمی ہو چکا تھا۔ زینب اپنے باپ کی اس تازہ اور کچی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر پاگلوں کی طرح اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے گرم اور سچے آنسوؤں کا وہ تیز سیلاب اس قبر کی مٹی پر گر کر اسے گیلا کر رہا تھا۔ وہ اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کچی قبر کی مٹی پر ایک سوکھے پتے کی طرح گر پڑی، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس قبر کی مٹی پر رکھ کر اپنا روتا ہوا اور خون آلود سر اس ٹھنڈی مٹی پر رکھ دیا۔ وہ دھاڑے مارتی ہوئی روتی ہوئی اپنے مرے ہوئے باپ سے انتہائی دردناک اور سسکتی ہوئی آواز میں شکایت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے پیارے اور شفیق باپ، آپ مجھے اس ظالم اور بے رحم دنیا میں کس کے سہارے چھوڑ کر اتنی جلدی اس مٹی کے نیچے سونے کے لیے آ گئے؟ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی اس معصوم بیٹی کو کبھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ نے اپنا وہ سچا وعدہ کیوں توڑ دیا اور مجھے ان ظالم اور خونخوار درندوں کے رحم و کرم پر بے آسرا کر کے اس موت کی گہری نیند کیوں سو گئے؟ اے میرے بابا، آپ کے مرتے ہی اس عالیشان حویلی کے وہ سارے دروازے مجھ غریب اور یتیم بیٹی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ آپ کے اس مغرور اور ظالم بیٹے سکندر نے میری ساری سچائی اور میری ساری خدمت کو ایک ہی لمحے میں مٹی میں ملا کر مجھے اس حویلی سے جانوروں کی طرح دھکے مار کر اور بے عزت کر کے نکال دیا ہے۔ بابا، اس نے مجھے اتنی بری اور ہولناک گالیاں دی ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا ہے۔ اس نے میری مری ہوئی غریب ماں کو بھی نوکرانی اور بھکارن کہہ کر پکارا اور مجھے کہا کہ میں اس کی جائیداد پر بوجھ ہوں اور منحوس ہوں۔ بابا، میں نے تو آپ کے اس ظالم بیٹے سے کوئی دولت، کوئی زمین اور کوئی خزانہ نہیں مانگا تھا۔ میں تو صرف اس حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں آپ کی پرانی یادوں کے سہارے اپنی باقی ماندہ زندگی انتہائی خاموشی سے گزارنا چاہتی تھی، لیکن اس درندہ صرف بھائی نے میری ایک سسکتی ہوئی فریاد بھی نہیں سنی اور میری غربت اور میری لاچاری کا انتہائی ظالمانہ مذاق اڑا کر مجھے سڑک کی دھول اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سسک کر مرنے کے لیے پھینک دیا ہے۔ زینب کی آنکھوں سے بہنے والے وہ آنسو اب رکنے کا کوئی نام نہیں لے رہے تھے، اور وہ پاگلوں کی طرح اس قبر کی ٹھنڈی مٹی کو اپنے ہاتھوں میں بھر بھر کر چوم رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ سے کہہ رہی تھی، اے بابا، سکندر نے مجھ سے کہا ہے کہ تو بھی جا کر اپنے اسی باپ کے ساتھ اس قبر میں مر جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، اور بابا، میں بھی اب اس ظالم اور لالچی دنیا میں مزید ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی سچا رشتہ، کوئی بھی ہمدرد بالکل موجود نہیں ہے جو میرے سر پر پیار کا ہاتھ رکھ سکے اور مجھے اپنے گھر میں عزت سے پناہ دے سکے۔ میں ایک یتیم لاوارث اور بے آسرا لڑکی ہوں جس کی عزت ان ظالم سڑکوں پر محفوظ نہیں ہے۔ زینب نے انتہائی روتے پھر کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے اور اپنے سچے انصاف کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ہولناک چیخیں مارتے ہوئے اور دھاڑے مارتے ہوئے فریاد کرنے لگی اور اپنے لیے موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ زینب نے روتے ہوئے کہا کہ میرے رب، میں انتہائی کمزور اور لاچار ہوں اور یہ دنیا بہت ظالم اور طاقتور ہے۔ اے میرے اللہ، میں اپنے اس بھائی کا یہ سارا ہولناک ظلم اور یہ سارا درد تیری کڑی اور سچی عدالت پر چھوڑتی ہوں، اور میں تجھ سے اپنے لیے صرف اور صرف موت کی بھیک مانگتی ہوں۔ خدا را میری جان لے لے اور مجھے بھی اسی قبر میں اپنے باپ کے قدموں کے پاس مٹی کے نیچے ہمیشہ کے لیے سلا دے، کیونکہ میں ان سڑکوں پر دھکے کھا کر اور لوگوں کے زہریلے طعنے سن کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے ظالم دنیا کے عذاب سے نجات دے دے، خدا را مجھے مار دے۔ زینب موت کی دعائیں مانگتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے اس قبر کی مٹی پر اوندے منہ بے ہوشی کی حالت میں گر گئی، اور اس کا جسم سردی، بھوک اور کمزوری کی وجہ سے انتہائی شدت کے ساتھ کانپ رہا تھا۔ قبرستان کا وہ ہولناک اندھیرا اور وہ تیز ہوائیں زینب کے دکھ میں اور بھی زیادہ اضافہ کر رہی تھی۔
زینب اسی طرح روتے ہوئے موت کی دعائیں مانگتے ہوئے اپنے باپ کی اس کچی قبر سے لپٹی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے دائیں ہاتھ کو اپنے باپ کی اس تازہ قبر کے سرہانے کے بالکل قریب اور مٹی کے نیچے ایک انتہائی عجیب اور سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ زینب نے جب اپنے ہاتھوں کو اس مٹی پر پھیرا تو اسے ایسا لگا جیسے اس قبر کے سرہانے کے پاس کی وہ مٹی باقی قبر کی مٹی سے تھوڑی سی مختلف اور ایک چھوٹے سے ڈھیر کی طرح جان بوجھ کر اونچی رکھی گئی ہو۔ زینب کے روتے ہوئے بے بس دل میں ایک انتہائی عجیب سا اور نامعلوم خیال پیدا ہوا اور اس نے اپنے اس دائیں ہاتھ سے اس مٹی کے اس چھوٹے اور اونچے ڈھیر کو انتہائی آہستگی سے کھودنا شروع کیا۔ زینب کے نرم ہاتھ مٹی اور خون سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے ناخنوں میں وہ کچی مٹی اور درد بھر چکا تھا، لیکن اس نے کھودنا ذرا بھی بند نہیں کیا۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس اونچی مٹی کو ہٹاتی بھی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس قبر کی مٹی کو گہرائی تک کھود رہی تھی، اس کا دل انتہائی تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے ایک ہولناک تجسس اور ایک عجیب سی بے صبری ہونے لگی کہ آخر اس تازہ قبر کے بالکل سرہانے مٹی کے نیچے سخت سی چیز کیا ہو سکتی ہے جو کسی نے جان بوجھ کر اور انتہائی احتیاط سے یہاں میرے باپ کے ساتھ دفن کی ہے۔ زینب نے جب تھوڑی سی مزید گہرائی تک مٹی کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکالا تو اس کی انگلیوں کو کسی انتہائی موٹے اور پرانے کپڑے یا کسی پلاسٹک جیسی چیز کا احساس ہوا۔ زینب کا سانس اس کے سوکھے ہوئے گلے میں رک گیا اور اس نے انتہائی تیزی اور بے صبری کے ساتھ اس مٹی کو مکمل طور پر ہٹا کر اس کے اندر موجود اس چیز کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے باہر نکال لیا۔ جب زینب نے اس چیز کو اس قبرستان کے اس ہولناک اور ڈراؤنے اندھیرے میں غور سے دیکھا تو وہ ایک انتہائی موٹے اور مومی کاغذ میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جس پر بہت زیادہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ زینب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور اپنے دوپٹے کی مدد سے اس پیکٹ پر لگی ہوئی اس مٹی کو انتہائی جلدی اور گھبراہٹ کے ساتھ صاف کیا اور اس مومی کاغذ کو کھولا۔ جیسے ہی اس نے پرانا اور مٹی سے بھرا ہوا غلاف ہٹایا تو اس کے اندر سے ایک انتہائی پرانا پیلے اور خاکی رنگ کا ایک بند اور موٹا لفافہ اور اس لفافے کے ساتھ انتہائی احتیاط سے باندھی گئی ایک انتہائی پرانی اور زنگ آلود لوہے کی چابی باہر نکل کر زینب کے ان کانپتے ہاتھوں میں آ گئی۔ زینب کی وہ روتی ہوئی سوجی ہوئی آنکھیں اس خاکی لفافے اور اس پرانی چابی کو دیکھ کر انتہائی حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسے ذرا بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے باپ کی اس تازہ قبر کے سرہانے مٹی کے نیچے یہ خاکی لفافے اور یہ پراسرار چابی کس نے اور کیوں دفن کی ہے۔ زینب کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا دل اپنے سینے سے باہر آتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اس پرانی چابی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور اس پیلے اور خاکی رنگ کے لفافے کی اس بند مہر کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے انتہائی آہستگی سے اور بے صبری سے کھولنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ وہ لفافہ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر دوبارہ اس قبر کی مٹی پر گرنے لگا، لیکن زینب نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ سے سب کچھ دھندلا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور انتہائی تیز دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس خاکی اور پرانے لفافے کے اندر سے وہ طے کیے ہوئے اور مڑے ہوئے کاغذات انتہائی احتیاط کے ساتھ باہر نکالے۔ وہ کاغذات بہت پرانے لگ رہے تھے اور ان پر وقت کی دھول اور ایک عجیب سی پرانی سیاہی کے نشانات بالکل صاف نظر آ رہے تھے۔ زینب نے جیسے ان پرانے کاغذات کی تہہ کو کھولا اور اس پر لکھی ہوئی وہ انتہائی ہولناک اور جان لیوا تحریر اور وہ سچائی پڑھی اور اس تحریر کے سب سے اوپر اپنے اسی مرے ہوئے باپ کے دستخط اور اس کی پرانی مہر کو دیکھا اور ان کاغذات کے ساتھ موجود اسے ایک انتہائی پرانے نکاح نامے اور ایک پرانی تصویر کو دیکھا تو زینب کے پیروں تلے سے وہ قبرستان کی کچی اور سخت زمین ایک انتہائی ہولناک اور قیامت خیز دھماکے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکمل طور پر کھسک گئی، اور زینب کے دماغ میں ایک ایسا زبردست و بھیانک صدمہ پیدا ہوا کہ اسے لگا کہ اس کا دماغ پھٹ گیا ہے۔ اس کی وہ روتی ہوئی آنکھیں دہشت، حیرت اور ایک ناقابل یقین صدمے کی وجہ سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا جسم جو پہلے ہی کمزوری سے کانپ رہا تھا وہ ایک ہی لمحے میں برف کی طرح انتہائی ٹھنڈا اور نیلا پڑ گیا۔ زینب کے حلق سے ایک ایسی انتہائی دردناک اور دل کو چیر دینے والی سسکی نکلی جس نے اس کی اپنی روح کو اندر تک زخمی کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں وہ خاکی لفافہ تھا
اس خاکی لفافے کے اندر موجود اس پرانے خط پر اس کے پیارے باپ نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی اس مظلوم بیٹی کے لیے وہ ہولناک اور سچی حقیقت لکھی تھی، جس نے اس کے ظالم سوتیلے بھائی سکندر کے اس سارے جھوٹے غرور اور اس کے ان ہولناک تانوں کو ایک ہی لمحے میں مٹی میں ملا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس خط میں اس کے بوڑھے باپ رحمت نے انتہائی روتے ہوئے اور دکھ بھرے الفاظ میں لکھا تھا کہ اے میری معصوم اور پیاری بیٹی زینب، مجھے اس بات کا مکمل اور پکا یقین تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا وہ ظالم اور لالچی بیٹا سکندر تجھے اس حویلی میں ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہنے دے گا اور تیرا سارا حق مار کر تجھے سڑک کی دھول میں پھینک دے گا۔ وہ ہمیشہ تجھے اور تیری مری ہوئی پاک دامن ماں کو ایک غریب نوکرانی اور بھیکارن کہہ کر بلاتا تھا، لیکن میری بچی، آج میں تجھے اس قبر کے اندر سے تیری زندگی کی وہ سب سے بڑی سچائی اور تیرا وہ سچا مقام بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھ کر تیرے قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ تیرے اس ظالم بھائی کا یہ طعنہ بالکل جھوٹا اور ہولناک تھا کہ تیری ماں قریب اور 2 ٹکے کی خادمہ تھی، بلکہ سچائی تو یہ ہے کہ تیری وہ پاک دامن اور نیک ماں اس پورے شہر کے سب سے بڑے اور سب سے امیر نواب خاندان کی اکلوتی بیٹی اور اس پورے شہر کی سچی نوابزادی تھی۔ تیرے اس نواب نانا کے پاس اتنی بے تحاشا دولت اور اتنی جاگیریں تھیں جن کا کوئی حساب نہیں تھا۔ تیری ماں نے اپنی مرضی سے مجھ جیسے ایک عام انسان سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے تیرے نانا اس سے ناراض ہو گئے تھے، اور تیری ماں نے اپنا سارا غرور اور ساری دولت چھوڑ کر میرے ساتھ اس گھر میں انتہائی سادگی اور خاموشی سے اپنی زندگی گزاری تھی۔ لیکن جب تیری ماں اس دنیا سے جانے لگی اور تو پیدا ہوئی تو تیرے اسی نواب نانا کا دل پگھل گیا تھا اور اس نے اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا۔ تیرے نانا نے مرنے سے پہلے اپنی اس ساری کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیداد، اپنا وہ سارا بے تحاشا سونا اور اپنے تمام ہیرے جواہرات صرف اور صرف تیرے نام کر دیے تھے۔ اور یہ پرانی چابی جو میں نے اس مٹی کے نیچے اس خاکی لفافے میں تیرے لیے چھپا کر رکھی ہے، یہ چابی شہر کے سب سے بڑے اور پرانے خزانے کے اس انتہائی محفوظ لاکر کی ہے، جس میں تیری وہ ساری جائیداد اور تیری وہ ساری بادشاہت پچھلے 20 سالوں سے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے تیری ماں کی ساری سچائی اور یہ چابی اس لیے اس ظالم دنیا اور خاص طور پر اس درندے سکندر سے چھپا کر رکھی تھی، کیونکہ اگر اسے اس بے تحاشا دولت اور اس خاکی لفافے کا ذرا بھی کوئی علم ہوتا تو وہ لالچ اور ہوس میں اندھا ہو کر تجھے اور مجھے جان سے مار دیتا اور تیری ماں کی ساری دولت پر اپنا ہولناک قبضہ جما لیتا۔ اے میری معصوم بیٹی زینب، اب تو کوئی غریب لاوارث اور بے آسرا لڑکی نہیں ہے، بلکہ تو اس پورے شہر کی سب سے بڑی اور سب سے امیر مالکن ہے، اور تیرا رتبہ ظالم سکندر سے ہزاروں گنا زیادہ اونچا اور سچا ہے۔ تو اپنے آنسو صاف کر لے اور صبح کی پہلی روشنی ہوتے ہی شہر کے اس بڑے اور پرانے خزانے والے مرکز میں چلی جانا اور وہاں جا کر یہ چابی اور یہ نکاح نامہ دکھانا، تو تیرے سامنے تیری وہ ساری سچی بادشاہت اور تیری ماں کا وہ سارا سونا رکھ دیا جائے گا، جسے دیکھ کر وہ ظالم دنیا کی آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ اپنے باپ کی سچی اور ہولناک تحریر اور اپنی ماں کی سچائی کو پڑھ کر زینب کا سارا دکھ، اس کی ساری بے بسی اور اس کی وہ ساری لاچاری ایک ہی لمحے میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچنے والی ایک انتہائی سچی خوشی اور ایک عظیم فخر میں بدل گئی۔ زینب دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، لیکن اب اس کے آنسو کسی بے بسی اور کسی دکھ کے نہیں تھے، بلکہ یہ انتہائی سچے فخر اور اپنے باپ کی اس عظیم محبت پر بہنے والے عقیدت کے آنسو تھے۔ وہ اس کچی قبر کی مٹی پر سجدے میں گری ہوئی تھی اور رو رو کر اپنے اللہ کی سچی اور کڑی عدالت کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے پروردگار نے اس کی سزکیوں کو کتنی جلدی سن لیا اور اسے ظالم دنیا کے ہولناک طعنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر کے اسے اس کی سچی اور عظیم پہچان واپس لوٹا دی۔ زینب نے اس پرانی چابی اور اس خاکی لفافے کو اپنے سینے سے انتہائی مضبوطی کے ساتھ لگا لیا اور وہ وہیں اس قبر کی مٹی پر صبح ہونے کا انتہائی بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔ سردی اور بھوک کی وہ ساری تکلیف اور وہ سارا درد زینب کے جسم سے مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا اور اس کے دل میں ایک انتہائی عجیب سا اور نامعلوم سا سکون پیدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آسمان پر وہ اندھیری اور کالی رات کے بعد صبح کی وہ پہلی روشن اور انتہائی خوبصورت کرن نمودار ہوئی اور قبرستان کا ہولناک اندھیرا مکمل طور پر ختم ہوا، تو زینب اپنے ان کمزور اور کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس قبر کی مٹی سے کھڑی ہوئی
اس نے اپنے باپ کی اس کچی قبر کو ایک آخری بار انتہائی سچی محبت اور روتے ہوئے چوما اور اپنے ننگے اور خون آلود قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس قبرستان سے باہر اس شہر کی جاگتی ہوئی سڑکوں پر آ گئی۔ اس کے کپڑے ابھی بھی مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر آنسوؤں اور دھول کے ہولناک نشان موجود تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب کوئی ڈر، کوئی خوف اور کوئی بے بسی نہیں تھی۔ وہ انتہائی پرسکون اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس شہر کے سب سے بڑے اور سب سے پرانے خزانے والے اس مرکز کی طرف بڑھی جس کا پتہ اس کے باپ نے اس خاکی لفافے میں انتہائی صاف الفاظ میں لکھا ہوا تھا۔ جب زینب اس بڑی اور شاندار عمارت کے دروازے پر پہنچی تو وہاں کھڑے محافظوں نے اس کی اس بکھری ہوئی مٹی سے بھری ہوئی اور خون میں لت پت حالت کو دیکھ کر اس سے کوئی قریب بھکارن سمجھا اور اسے اندر جانے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن زینب نے انتہائی مضبوط آواز اور ایک رعبدار انداز میں انہیں وہ خاکی لفافہ اور وہ پرانا نکاح نامہ دکھایا، جسے دیکھتی ان محافظوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور انہوں نے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ سر جھکا کر اس مظلوم لڑکی کے لیے بھاری دروازہ کھول دیا۔ زینب جب اس عمارت کے اندر گئی اور اس نے وہاں کے سب سے بڑے افسر کو اپنے باپ کا وہ خط، اپنے نانا کو پرانا کاغذ اور وہ زنگالو چابی دکھائی تو اس افسر کی آنکھیں بھی حیرت اور ایک ناقابل یقین صدمے کی وجہ سے پوری طرح پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ سب اس شہر کے اس سب سے بڑے نواب خاندان کی نشانیوں کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ یہ خزانہ پچھلے 20 سالوں سے اپنی سچی اور اصلی مالکن کا انتہائی بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ اس افسر نے زینب کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اپنے قدموں پر چلتا ہوا اسے اس انتہائی پرانے اندھیرے اور بڑے لوہے کے کمرے کی طرف لے کر گیا جہاں وہ لاکر اور وہ خزانہ موجود تھا۔ افسر نے زینب کے ہاتھ سے پرانی چابی لی اور اس بڑے لوہے کے صندوق کے تالے میں ڈال کر اسے انتہائی آہستگی سے گھمایا۔ ایک ہولناک اور بھاری آواز کے ساتھ وہ لوہے کا دروازہ کھلا اور زینب کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس پاک دامن سچی ماں کی وہ بے تحاشا دولت، اس کا سارا چمکتا ہوا سونا، وہ ہیرے جواہرات اور اس کی وہ کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیداد کے وہ اصلی کاغذات رکھے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر کسی بھی انسان کا دماغ سن ہو سکتا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں دوبارہ سے وہ گرم اور سچے آنسو بہنے لگے اور اسے اپنے اس ظالم ستیلے بھائی سکندر کے وہ سارے زہریلے طعنے یاد آنے لگے کہ تیری ماں ایک 2 ٹکے کی نوکرانی ہے اور تیری اوقات میرے جوتے صاف کرنے کی ہے۔ زینب نے ان خزانوں کو ہاتھ لگایا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ماں اور اس کے باپ کا وہ سچا اور پرسکون ہاتھ اس کے سر پر پھیرا جا رہا ہے، اسے اس دنیا کے سارے دکھوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر رہا ہے۔ زینب اب وہ غریب اور لاوارث لڑکی نہیں تھی جو ایک رات پہلے سڑکوں پر دھکے کھا رہی تھی اور موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، بلکہ اللہ کے اس کڑے اور سچے انصاف نے اور مکافات عمل کے اس ظالمانہ قانون نے ایک ہی رات میں اس مظلوم بیٹی کو اس پورے شہر کی سب سے بڑی نوابزادی اور سب سے امیر مالکن بنا دیا تھا، جس کی دولت اور جس کی طاقت کے سامنے اس کے ظالم بھائی سکندر کی وہ ساری عالی شان حویلی اور وہ سارا غرور ایک انتہائی حقیر اور چھوٹے سے مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ زینب نے اپنی اس بے تحاشا دولت سے اپنے لیے ایک ایسا محل خریدا جو سکندر کی حویلی سے ہزاروں گنا زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا۔ اس نے غریبوں، یتیموں اور بے آسرا لوگوں کے لیے بے شمار خزانے کھول دیے اور اس پورے شہر میں اس نوابزادی زینب کی نیکی اور اس کی سخاوت کے ایسے چرچے اور ایسی دھوم مچ گئی کہ ہر انسان اس کی عزت کرنے لگا اور اس کے قدموں میں جھکنے لگا۔ دوسری طرف اللہ کی اس بے آواز لاٹھی اور مکافات عمل کے اس سچے بھیانک قانون نے اس ظالم اور مغرور بھائی سکندر پر اپنا وہ ہولناک اور قیامت خیز عذاب اور اپنا وہ قہر نازل کرنا شروع کر دیا تھا جس سے بچنے کا کوئی راستہ اس پوری ظالم دنیا میں نہیں ہے۔ سکندر جس اندھے لالچ اور جس غرور میں اندھا ہو کر اپنی اس معصوم بہن کو سڑک پر ذلیل کر کے نکال چکا تھا، اس کی وہ ساری جائیداد، اس کا وہ سارا کاروبار اور اس کی وہ عالیشان حویلی اچانک ایک انتہائی ہولناک اور جان لیوا تباہی کا شکار ہونے لگی۔ سکندر نے اپنے لالچ میں آ کر کچھ ایسے انتہائی برے اور غلط لوگوں کے ساتھ اپنا سارا پیسہ اور اپنی ساری دولت لگا دی جنہوں نے اسے ایک انتہائی بھیانک اور زبردست دھوکہ دیا اور راتوں رات سکندر کا سارا کاروبار، اس کا سارا خزانہ اور اس کی ساری حویلی
کرکی اور تباہی کے اس اندھے کنویں میں گر کر ہمیشہ کے لیے راکھ ہو گئی۔ بینک والوں نے اس کی حویلی پر اپنا ہولناک قبضہ جما لیا اور سکندر اور اس کی اس مغرور اور ظالم بیوی رخسانہ کو اسی عالیشان حویلی سے بالکل اسی طرح جانوروں کی طرح گھسیٹتے ہوئے اور دھکے مارتے ہوئے اس گھر کی دہلیز سے باہر اس کچی اور دھول مٹی سے بھری ہوئی سڑک پر پھینک دیا، جس طرح انہوں نے اس معصوم اور لاچار زینب کو پھینکا تھا۔ سکندر کے ماتھے پر بھی مٹی لگی تھی اور اس کے پاؤں میں بھی جوتے نہیں تھے، اور محلے کے تمام لوگ کھڑے ہو کر اس ظالم بھائی کی اس ہولناک تباہی اور اس عبرتناک ذلت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخسانہ جو اپنے غرور میں اندھی تھی، وہ اب سڑک پر پڑی دھاڑے مار کر رو رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی، لیکن ان کی مدد کرنے والا اس پوری دنیا میں کوئی ایک انسان بھی موجود نہیں تھا۔ سکندر اس سڑک پر پڑا ہوا بھوکا اور پیاسا رو رہا تھا اور اسے انتہائی شدت اور ہولناک طریقے سے اپنے باپ کی نصیحتیں اور زینب کی سسکیاں یاد آ رہی تھی کہ جس غریب کا حق مار کر اس نے بادشاہت کرنی چاہی تھی، آج قدرت نے اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا شہر کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس شہر کی سب سے بڑی شاندار گاڑی پر پڑی، جس کے آگے پیچھے محافظوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا، اور جب اس گاڑی کا شیشہ انتہائی آہستگی سے نیچے ہوا تو سکندر کے پیروں تلے سے وہ پکی اور سخت زمین ایک قیامت خیز دھماکے کے ساتھ نکل گئی اور اس کی آنکھیں صدمے سے پھٹ گئیں، کیونکہ اس عالیشان گاڑی میں انتہائی قیمتی لباس پہنے ہوئے اور ایک انتہائی سچے اور پرسکون نور کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی وہی معصوم اور غریب سوتیلی بہن زینب بیٹھی ہوئی تھی، جسے اس نے تانے دے کر اور 2 ٹکے کی نوکرانی کہہ کر نکالا تھا۔ زینب نے اپنی گاڑی کے شیشے سے اپنے ظالم اور اب انتہائی ذلیل اور سڑکوں پر رلتے ہوئے بھائی کی طرف ایک انتہائی پرسکون اور خاموش نظر سے دیکھا۔ زینب کی آنکھوں میں نہ تو کوئی غصہ تھا، نہ کوئی انتقام اور نہ ہی کوئی غرور، بلکہ اس کی آنکھوں میں اس کڑے اور سچے انصاف کی وہ ہولناک چمک تھی جو اس نے اپنے اللہ سے مانگی تھی۔ سکندر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ روتا اور گڑ گڑاتا ہوا اپنی بہن کی گاڑی کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگا اور رو رو کر کہنے لگا کہ اے میری بہن، میں بہت ظالم تھا، مجھے معاف کر دے، میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی سہارا دے دے۔ لیکن زینب نے انتہائی خاموشی کے ساتھ اس پر رحم کھا کر اسے کچھ پیسے دے دیے، لیکن اسے اپنے اس پاکیزہ گھر میں لے جانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا اور اس کی گاڑی آگے کی طرف نکل گئی، اور سکندر اسی سڑک کی دھول مٹی پر ان پیسوں کو پکڑ کر دھاڑے مار کر اور خون کے آنسو روتا رہا اور اپنے ان ہولناک گناہوں اور اس لالچ کی سزا بھگتتا رہا جس نے اس کی زندگی کو اس ظالم دنیا کے لیے ایک زندہ اور عبرتناک نشان بنا دیا تھا۔ یہ سچی اور انتہائی دردناک کہانی اس بات کی سب سے بڑی اور ہولناک گواہی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے اندھے غرور، اپنے تکبر اور اس مال و دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر کسی معصوم، یتیم اور لاچار انسان کا حق مارتا ہے، اسے غریبی کے طعنے دیتا ہے اور اسے سڑکوں پر ذلیل کرتا ہے، تو قدرت کا سچا انصاف اور مکافات عمل کی بے آواز لاٹھی اتنے بھیانک اور ظالمانہ طریقے سے حرکت میں آتی ہے کہ بڑے بڑے فرعونوں کا تکبر ایک ہی سیکنڈ میں مٹی میں مل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور اللہ مظلوم کی آہ سن کر اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، اور ظالم کو اسے دنیا میں سڑکوں کی خاک چھاننے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور کبھی کسی کا حق نہ مارے۔